ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں کہ دین تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں، کوئی نظریہ، کوئی فکر، کوئی ازم دین کہلانے کے قابل نہیں۔ حقیقت میں جس دین کو اللہ نے قبولیت عطا فرما لی ہے، جس دین کو دین بنانے والوں کی کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اسلام کے آنے کے بعد اللہ کو مقبول نہیں ہے، چاہے وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام چھوڑ کر کسی اور طریقے کو اپنا طریقہ بنائے، کسی دین کو اپنا دین بنائے، کسی عقیدے کو اپنا عقیدہ بنائے، تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نجات و کامیابی کے لیے اور بھی چیزیں بھیجی تھیں، وہ اسی زمانے میں معتبر تھیں۔ مثلا انجیل پر عمل کر کے کامیاب ہونے کا ایک زمانہ تھا، تورات پر عمل کرنے سے کامیابی ملنے کا ایک زمانہ تھا جو پیچھے چلا گیا۔ وہ تورات اور وہ انجیل اور وہ دین بھی اللہ ہی کا بھیجا ہوا تھا، اور اللہ کے پیغمبر ہی لے کر آئے تھے۔ وہ پیغمبر بھی سچے تھے، ان کی دعوت بھی سچی تھی، ان کا دین بھی سچا تھا۔ لیکن اسلام کے آ جانے کے بعد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے آ جانے کے بعد، اب وہ اللہ کے بھیجے ہوئے اور اللہ کے دوسرے نبیوں کے لائے ہوئے دین بھی اللہ کے ہاں منسوخ ہو گئے۔ اب اس پر عمل کر کے نجات نہیں ہوتی، اب اس پر عمل کر کے آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ پہلے ہوتا تھا لیکن اب نہیں ہوتا۔ تو جو سچے دین تھے اور جو آسمانی دین تھے، جو نبیوں کے ذریعے آئے ہوئے دین تھے، جب وہ بھی منسوخ ہو گئے تو جو دین انسانی دماغوں نے بنائے تھے، انسانوں کی سوچ اور ان کے فکر سے بنے تھے، ان دینوں کا نہ پہلے کوئی اعتبار تھا، نہ اسلام کے بعد کوئی اعتبار ہے۔ وہ پہلے سے بھی غلط ہیں اور وہ پہلے سے بھی مقبول نہیں، اور جو مقبول تھے وہ بھی ختم۔ اب کیا ہے؟ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اب دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ جو مسلمان ہے وہ کامیاب ہے، اور جو مسلمان نہیں وہ ناکام ہے۔ یہ اللہ نے طے فرما دیا۔ اسلام کیا ہے؟ تو اسلام عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی دراصل اپنے آپ کو حوالے کر دینے کی۔ اس دین کا نام اسلام اس لیے رکھا گیا، یہ تو نام ہے دین کا، لیکن اس دین کا نام اسلام اس لیے رکھا گیا کہ اس دین کا نام سنتے ہی ہر شخص کو، ہر انسان کو معلوم ہو جائے کہ یہاں من مانی نہیں چلتی، یہاں اپنی عقل نہیں چلتی، یہاں پر اپنا من کیا کرتا ہے، طبیعت کیا چاہتی ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں زمانہ کیا چاہتا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، یہاں پر لوگ کیا چاہتے ہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا، یہاں پر میری راحت، میری سہولت، میری آسانی کس میں ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا۔
یہاں کچھ نہیں دیکھا جائے گا. یہاں کیا ہے؟ اسلام اس دین کو کہتے ہیں جب بندے نے اپنے کو بندہ مان لیا اور اپنے رب کو رب مان لیا اور یہ اقرار کر لیا کہ آپ جیسا دیکھنا چاہتے ہیں میں ویسا بننے کے لیے تیار ہوں. اس کا نام اسلام ہے. الاسلام و گردن نہادن. اسلام کے معنی خود سپردگی، اپنے کو کسی کے حوالے کر دیا. اپنے کو حوالے کر دینا کیا مطلب؟ ہاتھ پیر جسم نہیں، یہ تو ہے ہی اللہ کی مخلوق. ہماری جو عقل ہے، ہمارا جو جی ہے، ہمارا جو فیصلہ ہے، اس کو اللہ کے حوالے کر دینا. تو مسلمان ایسا ہوتا ہے آدمی کہ وہ اپنے کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اور اللہ کا حوالہ لینے کے واسطے دنیا میں نبی ہوتے ہیں تو نبی کے حوالے کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تو یہاں ہوتے نہیں، یہاں انبیاء ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے کو نبی کے حوالے کرتا ہے، نبی کے واسطے سے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. اور جب نبی کچھ کہیں تو قبول کر لیتا ہے اور نبی منع کر دیں تو رک جاتا ہے. جب ہم نے اسلام قبول کر لیا یعنی ہم مسلمان ہو گئے اور اپنے کو نبی کے حوالے کر دیا، اللہ کو معلوم ہو گیا کہ اس بندے نے میرے سچے دین کو قبول کر لیا ہے، تو اب اس بندے کو کرنا کیا ہے؟ آگے کیا کرنا ہے؟ حوالے کرنے کا مطلب آقا بنا لیا، مالک اور مولا بنا لیا. ہیں بھی ماننے کی دیر تھی، ہم نے مان لیا. تو اب مالک ہم کو کیا حکم دے رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. بس تم ہمارے حوالے ہو گئے ہو اور تم اسلام قبول کر لیے ہو، میرے سچے بندے بننے کا ارادہ کر لیے ہو، تو اب کیسے سچے بندے بنو گے؟ اس کا آسان نسخہ، اس کا سہل سبق، پہلا سبق اللہ نے یہ دے دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ. جو رسول دیں تو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول تم کو روک دیں تو رک جاؤ. یعنی اللہ نے پہلے سبق میں یہ بتایا کہ دین اسلام یہ ہے کہ ہم نے جس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر تمہیں دین سکھانے کے لیے بھیجا ہے، وہ تمہارے لیے آئیڈیل ہو جائے، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہو جائے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہو جائے. تم ہر اعتبار سے نبی کی اطاعت کرو، نبی کی فرما برداری کرو. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ کوئی خاص چیز میں نہیں بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ فی العبادات. اللہ نے یہ نہیں فرمایا عبادت میں اسوہ حسنہ ہے یا صرف عقیدے میں اسوہ حسنہ ہے، ایسا اللہ نے کچھ نہیں فرمایا. مطلق تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو عقیدے میں بھی وہ ہمارے لیے نمونہ، عبادت میں بھی وہ ہمارے لیے نمونہ، اور معاملات میں بھی وہی ہمارے لیے نمونہ ہے، معاشرت میں بھی وہی نمونہ ہے ہمارے واسطے، اخلاق میں بھی وہی نمونہ ہے، تہذیب اور کلچر میں، تمدن میں، زندگی گزارنے کے اصولوں اور طریقوں میں بھی وہی ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ نے خاص نہیں کیا کہ یہاں تو تم نبی کو اپنا امام بناؤ اور یہاں پر تم اپنے نفس کو بنا لو یا زمانے کو بنا لو یا حالات کو بنا لو یا فیشن اور کلچر کو بنا لو. کہیں اللہ نے ہمیں چھوٹ نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے پانچوں شعبوں میں جو ایک انسانی سماج کے لیے لازمی ہے، ایک انسان کی فکر اور سوچ، اس کو عقیدہ کہتے ہیں، اس میں بھی نبی تمہارا اسوہ حسنہ ہے. ایک عبادتیں جو اسلام اپنے روحانی سکون کے لیے کرتا ہے، کوئی بھی انسان کرتا ہے، ہر مذہب میں ہے کہ اپنے روحانی سکون کے لیے کچھ گیان دھیان، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے، وہ عبادتیں ہیں. اپنی روحانی سکون کے لیے کچھ کرتا ہے ہر آدمی. تمہارے عبادت میں بھی نبی تمہارا اسوہ حسنہ ہے. وہ نبی کی جو عبادت ہے وہ عبادت تم کرو، جو نبی کے پاس عبادت نہیں وہ عبادت تم نہیں کرو. اب ہر انسان کو زندگی میں لین دین کرنا پڑتا ہے، خرید و فروخت ہے، معاملات ہیں، دینا ہے لینا ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، ملازمت ہے، اجارہ ہے، کرایہ ہے، مزدوری ہے، بہت ساری چیزیں ہیں انسان کی زندگی کا لازمہ ہے، کوئی بچ نہیں سکتا اس سے. ان کو کہتے ہیں معاملات. تو فرمائے معاملے میں بھی وہی اسوہ حسنہ ہے. معاملے کا اسوہ حسنہ الگ نہیں ہے،
معاملے کا اسوہ حسنہ بھی وہی ہے. اور ایک معاشرت ہے کہ انسان اکیلا رہتا ہے اور 4 آدمیوں کے درمیان میں رہتا ہے. اکیلا رہتا ہے تو اس کے اپنے شخصی حالات اور شخصی حقوق ہوتے ہیں, اس کو اخلاق کہتے ہیں. اور جب 4 آدمی کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے اوپر اپنے علاوہ دوسروں کا بھی کچھ حق بنتا ہے, اس کو معاشرت کہتے ہیں. تو معاشرت اور اخلاق میں بھی تمہارے لیے نمونہ کون ہے؟ یعنی شخصی زندگی میں آئیڈیل کس کو بناؤ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ. اجتماعی تعلقات میں کس کو بناؤ؟ انہی کو بناؤ. اور جب 4 آدمی کہیں رہتے ہیں تو کسی کا بڑا پن چلتا ہے, کوئی اس کا پابند رہتا ہے. یہ جب ایک مجموعہ بن جاتا ہے تو اس کو حکومت اور سیاست کہتے ہیں. حکومت اور سیاست میں کس کو بناؤ اسوہ حسنہ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ. ایک اپنی فیملی ہے, ہر خاندان کا جو ہے فیملی کا ایک ہیڈ ہوتا ہے, صدر خاندان ہوتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی حکومت ہوتی ہے. ایک بیوی ہے, 2-4 بچے ہیں, کوئی ایک ضعیف ماں ہے یا کوئی بھائی ہے, وہ اس کے زیر کنٹرول ہے. خرچہ اٹھانا پڑتا, کھلانا پڑتا, کمانا پڑتا, ضروریات زندگی پوری کرنی پڑتی. اس میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی اس کے اندر کسی کمزور ہوتا ہے, کسی مدد کا محتاج ہوتا ہے. یہ سب ایک آدمی کرتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ. تو یہ عائلی زندگی کہلاتی ہے. عائلی زندگی میں کون ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے؟ تو اس میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو اللہ نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے واسطے ہر جگہ وہ جو دیں دے دو, وہ جہاں روک دیں رک جاؤ, وہ جو کرنے کو کہیں تو کرو, اور وہ جو نہ کرنے کو کہیں تو نہ کرو. جیسے کہنے والے نے کہا ہے کہ وہ جو اذن دیں تو قیام ہے, وہ جو اذن دیں تو قیام ہے یعنی کھڑے ہونا ہے, وہ جو اذن دیں تو قعود ہے یعنی بیٹھ جانا ہے. کھڑے جاؤ, کھڑے ہو گئے, بیٹھ جاؤ, بیٹھ گئے. وہ جو اذن دیں تو قیام ہے, وہ جو اذن دیں تو قعود ہے. بنا ان کی مرضی پاک کے نہ قیام ہے نہ قعود ہے. یہ مومن کی زندگی ہے. مومن کی زندگی یہ ہے, ادھر سے کیا حکم ملتا ہے, ادھر سے کیا حکم ملتا ہے, بس اس حکم کے مطابق چل رہا ہے. ایک پائلٹ ہوائی جہاز چلاتا ہے اور ہزاروں ہزار میلوں کی فضائی مسافت طے کر لیتا ہے, پورا سمندر پھلان کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے, ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے. 24 گھنٹے تک پائلٹ فلائنگ کرتا ہے, اڑاتا ہے, اڑتا ہے, اس کو لے کر کے جاتا ہے. لیکن اس کا اپنا پورا کا پورے چلنے میں اس کا کوئی اختیار نہیں, اس کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ بیچارہ لے کے نکلا ہے, ہر کام اس کے نکلنے سے لے کر پھر اترنے تک, اڑنے سے لے کر پھر زمین پر اترنے تک, اس کے ہر کام کسی دوسری کے مرضی کے تابع ہے. اس میں اس کی کوئی مرضی نہیں. جو کنٹرولر ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے, اس کو انڈیکیٹرز مل رہے ہیں, اس کو ہدایتیں مل رہی ہیں, اس کو لمحہ بلمحہ ڈائریکشن مل رہا ہے, وہ اسی کے مطابق جا رہا ہے. اس کا اپنا کچھ نہیں ہے, اسے جو حکم ملا تو وہ کر رہا ہے. اور جب اس کو کہا جا رہا ہے کہ رکو تو رک رہا ہے. رکنا مشکل ہے, ایئرپورٹ کے اوپر چلا اپنا مسلسل گردش کر رہا ہے. دہلی ایئرپورٹ کے اوپر اتنا رش ہوتا ہے کہ اس کو ہدایت نہیں ملتی اترنے کے لیے. پہنچ گیا ہے, چکر کاٹ رہا ہے, اپنے مسافروں کو بتا رہا ہے کہ ابھی مجھے ہدایت نہیں ملی, ابھی مجھے انڈیکیٹر نہیں ملا, ابھی اترنے میں دیر ہے. وہی گھوم رہا ہے. کیوں بھائی؟ جیسے ہم اپنی کار ہے جہاں جب چاہیں نکالنے کے لیے بھی چلے جائیں اور جہاں چاہیں گزار دیں, جہاں چاہیں لے جائیں. اس میں ڈرائیور کا اختیار ہے, لیکن پائلٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے. وہ صرف حکم کا پابند ہے, وہ اشاروں کا منتظر ہے, وہ انڈیکیٹرز کو دیکھ رہا ہوتا ہے, آنکھ سے کان سے سن رہا ہوتا ہے کہ اس کو چلانے والا کوئی اور ہے اور اس چلانے والے کی ہدایت کیا ہے. وہ کہے تو رکے, وہ کہے تو بلند ہو جائے, وہ کہے تو نیچے اترے, وہ کہے تو تیز کر دے, وہ کہے تو سست کر دے. وہ جو ہدایت دے دے بس اس ہدایت پہ چل رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتے ہیں مومن اپنے نبی کے انڈیکیٹرز کو دیکھتا رہتا ہے. گرین ہے کہ ریڈ ہے, چلنے کو کہا جا رہا ہے کہ رکنے کو کہا جا رہا ہے, کیا کہا جا رہا ہے. وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا. ہم دیکھتے ہیں صاحب
رنوے اتنا بڑا صاف ستھرا تنہا خالی پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر ٹریفک ہی نہیں, ایک بھی جہاز نہیں, کوئی چلنے والا نہیں, کوئی پرندہ نہیں, کوئی نہیں اس کے اوپر ہے. لیکن یہ ہے کہ صاحب کھڑا ہوا ہے, بس آگے بڑھاتا ہی نہیں, بڑھاتا ہی نہیں, بڑھاتا ہی نہیں. جب بجلیاں روشن ہوتی ہیں اس کو ہدایت ملتی ہے تو وہ آگے بڑھاتا ہے, اس وقت تک نہیں بڑھاتا, کیونکہ اپنی مرضی پر نہیں ہے, وہ کسی اور کی مرضی کا پابند بنایا گیا ہے. انسان پریکٹس کرتا ہے اس دنیا میں, دنیا والوں کی مرضی پر چلنے کی اتنی مشق ہو جاتی ہے, اور اگر انسان پریکٹس کر لے تو اپنے مولا اور مالک کی مرضی پر چلنے کے لیے کیوں نہیں اپنے کو آمادہ کر سکتا, وہ اس کی بھی پریکٹس کر سکتا ہے. جیسے پائلٹ کی اپنی مرضی نہیں, دیر ہو رہی, کچھ بھی ہو رہا ہوگا, اس کے پیسنجر خفا ہو رہے ہوں گے, لیکن وہ ہے کہ ہلے گا نہیں, ہٹے گا نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ اس نے مشق کی ہے کہ میری نہیں چلے گی, جو مجھے چلانے والا ہے اس کی چلے گی. یہ مشق کر لی ہے اس نے, اور اس مشق کو اس لیے کیا ہے کہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ سسپینڈ کر دیا جائے گا, اور اگر ایسا کرے گا تو اسے بڑی بھاری تنخواہ ملے گی, اس لیے وہ ایسا کر رہا ہے. تو اگر دنیا کی چند لاکھ روپوں کے واسطے آدمی اپنے نفس پر اتنا قابو کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو کسی دوسرے اپنے جیسے بندے کا پابند بنا سکتا ہے, تو اللہ کے ثواب کے واسطے, اس کی رضا کے واسطے, مولا کی خوشی کے واسطے اس کے بندے اپنے کو پابند نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں. اللہ دنیا میں دکھاتا ہے, دیکھو لوگ کر رہے ہیں, تمہارے ہی جیسے کی کر رہے ہیں غلامی, تم تو اپنے مولا کی غلامی کے لیے پابند کیے گئے ہو, اس کو بھی تو کر سکتے ہو, اپنے مولا کی غلامی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو یہ ہے دین اسلام, اپنے آپ کو حوالے کر دینا. میں میری مرضی سے ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھوں گا, جو حکم ملے, جو ہدایت ملے, جو اشارہ ملے, ہماری گاڑی وہاں ٹھہر جائے گی, اشارہ ملے تو بڑھ جائے گی, رکنے کے لیے کہا جائے تو رک جائے گی, دوڑنے کے لیے کہا جائے تو دوڑے گی, پرواز کی اجازت ملے گی تو بلند ہو جائیں گے, جو بھی حکم ملے گا اس حکم کے اوپر چلیں گے. یہ ہے اسلام. اسلام کے معنی خود سپردگی, اپنے کو دوسرے کے حوالے کرو, وہ چلائے گا, تم نہیں چلو. وہ دوسرا کون ہے؟ وہ ہمارا اللہ ہے, وہ ہمارا مالک ہے, وہ ہمارا خالق ہے, اس کے حوالے ہو جاؤ. وہ کیسے چلاتا ہے؟ تو اس کی طرف سے جو کنٹرولر مقرر کیا گیا ہے وہ سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. وہ کہیں گے تو لے لو, وہ روک دیں تو رک جاؤ. ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول دیں تو لے لو, رسول کوئی حکم دے تو قبول کر لو, رسول تمہیں روک دے تو رک جاؤ. کہاں؟ صرف نماز میں, روزے میں نہیں, صرف زکوٰۃ میں, حج میں نہیں, زندگی کے ہر مسئلے میں, زندگی کے ہر معاملے میں وہی جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں, وہ جو کہیں گے وہ کرنا ہے, وہ جو نہیں کہیں گے نہیں کرنا ہے. وہ روک دیں تو رک جانا ہے, وہ حکم دیں تو بڑھ جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مکہ کے مشرکین سے معاہدہ تھا کہ ہم یہ سال تک آپس میں کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا, آپس میں ان کا معاہدہ ہوا تھا, تو آپ اس معاہدے پر قائم تھے. جب مدینے کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہوئے تھے, آئے تو تھے حج کرنے کے لیے, لیکن جب آپ سے ملے, دین پسند آیا, انہوں نے قبول کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ اسلام کی حفاظت کے لیے, مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اپنی سرزمین کو کھول دیں. ان لوگوں نے بہت خوشی سے اس کو قبول کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایسا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضا ملے گی, مننے کے بعد جنت کی ہمیشہ کی راحت ملے گی, آرام ملے گا. وہ تیار ہو گئے, اور انہوں نے ایک شرط رکھی, مدینے والوں نے ایک شرط رکھی, اور وہ شرط یہ تھی کہ اگر آپ کو ہم مدینہ لے کر چلے جائیں گے اور آپ کے دشمن آپ کے اوپر آ کر حملہ کریں گے, تو ہم مدینے والے ان دشمنوں سے لڑ کر آپ کی حفاظت میں جان بھی دیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی دوسرے لوگ جو اپنے اپنے بستیوں میں وہاں چلو لڑنے کے واسطے, تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. ایک شرط انہوں نے اپنی رکھی, ہم جا کے نہیں لڑیں گے کسی سے, ہاں کوئی آ کے حملہ کرے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے, اور آپ کے ساتھ میں دینے میں اپنی جان بھی قربان کر دیں.
یہ شرط مدینے والوں نے رکھی، کیونکہ آج تو کلمہ پڑھا اور آج تو نبی کو دیکھا ہے، ان کے سامنے اپنی شرط رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ معاہدے کے لیے ہم تیار ہیں، ہم کو بھی کیا کسی سے لڑنا جھگڑنا ہے کیا؟ کوئی آ کے جھگڑا کرے تو ہمارا ساتھ دو، نہیں تو ہمیں خود جا کے کسی سے لڑنا ہے بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ آنے کے دوسرے سال اللہ تبارک و تعالی شانہ نے وحی نازل فرمائی اور نبی کو اللہ پاک نے حکم دیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی، اب تک ہم نے آپ کو کسی سے مقابلہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، اب تک صبر کرتے رہنے ہی کا حکم دیا تھا، لیکن ناحق کسی کو وطن سے بے وطن کرنا، کسی کو گھر سے بے گھر کرنا اور اپنے رشتہ داروں، اپنے سہولتوں، اپنی راحتوں سے محروم کر کے پردیس میں جا کر کیمپس میں رہنے، دوسروں کے رحم و کرم پر رہنے کے لیے مجبور کرنا، یہ میرے بندوں میں کسی کا حق نہیں ہے۔ لیکن آپ کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے، مکے کے مسلمانوں کے ساتھ یہی کیا گیا ہے، اس لیے اللہ اب حکم دیتا ہے کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ ان سے مقابلہ کریے۔ آپ کا وطن ہے، آپ کی سرزمین ہے، آپ کے مکانات ہیں، باپ جداد کے موروثی محلے ہیں، سامان ہیں، اسباب ہیں، کھیتیاں ہیں، کاروبار ہیں، کیوں نکالا ان لوگوں نے؟ ان کو کیا حق پہنچتا تھا کہ آپ کو نکالا جائے؟ آپ کی غلطی کیا ہے؟ مسلمانوں کا قصور کیا تھا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا قصور بس یہ تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یہ کہنا کوئی قصور ہے؟ اور اس قصور پر بستی سے بے بستی کر دیا جائے، وطن سے بے دخل کر دیا جائے، گھر بار سے محروم کر دیا جائے، رشتہ داروں سے دور کر دیا جائے، پردیس میں جینے پر مجبور کر دیا جائے۔ اللہ کو یہ ظلم زمین کے اوپر گوارا نہیں، اللہ ظالم نہیں، اللہ اپنے بندوں کے ظلم کو بھی گوارا نہیں فرماتا۔ لہذا اب آپ کو اجازت ہے کہ اس حق تلفی کی وجہ سے حق تلف کرنے والے ظالموں سے مقابلہ کرو اور اپنے محلے میں جاؤ اور اپنی سرزمین پر واپس ہو جاؤ، جس میں اللہ نے تمہارے باپ دادا کو بسایا تھا، تم بھی جا کے وہیں پر رہو، مقابلہ کرو۔ اللہ پاک نے اجازت دی۔ 13 سال مکے میں یہ اجازت نہیں ملی تھی، 14ویں سال مدینے میں بھی یہ اجازت نہیں ملی تھی، 15ویں سال نبی کی نبوت کے اللہ نے 14 سال صبر کرانے کے بعد نبی کو اس کی اجازت عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پلاننگ فرمائی۔ پہلا موقع جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا وہ جنگی حکمت عملی کے طور پر آپ نے یہ کیا کہ ابو سفیان جو ملک شام میں مکے والوں کا پیسہ لے جا کر بہت سارا اسلحہ خرید کر لا رہا تھا، لڑنے کے آلات خرید کر لا رہا تھا وہاں سے، اور حضور کو اس کی خبر تھی کہ وہ خرید کر لا رہا ہے وہاں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعاقب کرنے کا ارادہ فرمایا۔ 100% یقین کے ساتھ یہ بات معلوم ہے، جاسوسوں کے ذریعے بھی یہ خبریں پہنچ چکی ہیں، حالات بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ جو اسلحہ خریدا گیا ہے مکے والوں کی طرف سے، یہ سارا اسلحہ جو آ رہا ہے وہ اس لیے آ رہا ہے کہ گھر سے بے گھر کر دیے جانے کے باوجود اور پردیس میں جا کر رہ جانے والوں کو بھی وہاں بھی چین سے رہنے نہ دیا جائے، اور مسلمانوں کو مدینے کا امن بھی مکہ والوں کو پسند نہیں تھا۔ چلو بھائی، وطن بھی چھوڑ دیا، گھر بھی چھوڑ دیا، سب جگہ سب چیزیں چھوڑ دیں، اب جا کے دوسری جگہ رہ رہے ہیں، وہاں تو رہنے تو سکون سے، لیکن یہاں پلاننگ یہ ہو رہی کہ وہاں بھی کیوں سکون سے رہیں یہ لوگ، ہم طاقت والے ہیں، ہم قوت والے ہیں، ہم غلبے والے ہیں، ہم جا کر وہاں سے بھی ان کو تہس نہس کریں گے، نکلنے پر مجبور کریں گے۔ لہذا اسلحہ جوڑا جا رہا، اسلحہ جمع کیا جا رہا، اسلحہ جمع ہوا۔ ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے اور جلیل القدر صحابہ میں ہوئے، لیکن ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، اس وقت تک مکے والوں کے سردار تھے، دشمنان اسلام کی کمانڈنگ کرتے تھے، ان کی سرپرستی کرتے تھے، اس لیے ابو سفیان کو بھیجا گیا، امانت دار آدمی ہے، اس کو بھیجو، تجربہ کار ہے، اور واقعی بہت تجربہ کار شخص تھا۔ وہ گئے
اسلحہ لے کر آ رہے تھے، خرید کر قافلے اونٹوں پر لاد کر لا رہے تھے۔ نبی کی حکمت عملی نے بہت سوچ سمجھ کر اچھا فیصلہ کیا تھا، اور وہ فیصلہ یہ کیا تھا کہ یہ ابو سفیان یہ اسلحہ لے کر یہاں مدینے کے بازو سے ہی گزرے گا، رستہ تو وہی ہے، مدینے کے بازو سے گزرے گا مکہ جانے کے واسطے۔ جب وہ مدینے کے قرب و جوار میں کہیں ہو تو ہم لوگوں کو جا کر اسے گھیر لینا چاہیے، روک لینا چاہیے، اور روک کر سارا اسلحہ اس کا اتار لینا چاہیے، سب ضبط کر لینا چاہیے، اس واسطے کہ یہ اسلحہ تو فساد کے واسطے لے جایا جا رہا ہے، یہ اسلحہ تو مسلمانوں کو بلا وجہ اور ناحق کمزوروں کو، ضعیفوں کو اور پریشان حال لوگوں کو برباد کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، یہ فسادیوں کا منصوبہ ہے، اس لیے اس کو یہاں روکو، یہاں روک لیں گے تو یہ آگے جائے گا نہیں اور خود ہی ان کا پلان ختم ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا۔ یہ ایک حکیم کا، ایک دانا کا، ایک بہت ذہین منصوبہ بنانے والے کا منصوبہ تھا، اور اس منصوبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص مسلمانوں سے کہا ہمارے ساتھ چلو، ایک کام ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ کرنا ہے، کیونکہ اس راز کو فاش نہیں کر سکتے تھے، یہ ایک بہت سیکریٹ منصوبہ تھا حضور کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے لوگوں سے کہا، تھوڑے لوگ بولے ہاں ٹھیک ہے یہ مناسب ہے، ایسا کر لینے میں امن ہے، نہ ان کو کوئی جھمیلا ہے کہ ہم تو ان پہ ظلم کرتے نہیں، نہ ہم کو کوئی خطرہ ہے کہ ان کے ظلم سے بچ جائیں گے، لہذا یہ اچھا منصوبہ ہے۔ سب نے تائید کی، جس سے حضور نے رائے لی، اور وہ لوگ سب مل کے چپکے سے نکل کے چلے گئے مدینے سے، شور نہیں کیا، اعلان نہیں کیا، خاموشی سے چلے گئے۔ ابو سفیان ادھر سے گزر رہا تھا، بہت زیرک آدمی تھا، بہت سمجھدار آدمی تھا، بہت ہوشیار آدمی تھا، اسی لیے تو ان لوگوں نے اتنے بڑے منصوبے پہ اس کو ذمہ دار بنا کے بھیجا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ جب مدینہ منورہ کی آبادی قریب ہونے لگی تو اس سے پہلے سے جاسوسوں کو آگے بھیجنا شروع کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے قافلوں کو خطرے پیش آ جائے۔ اس لیے وہ جانتا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ میں تو ہوشیار ہوں لیکن یہ ہم سے کئی زیادہ ہوشیار دماغ ہے، یہ بہت زبردست ذہین آدمی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو کہیں رستے میں روک لے اور سب لینے کا دینا ہو جائے اور کچھ ہم پریشان ہو جائیں۔ تو اس نے پہلے ہی خطرہ محسوس کر لیا، اس نے لوگوں کو آگے بھیجا، اور آگے جا کر کے معلومات کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے جاسوسوں کو آگے بھیجا کہ ابو سفیان کا کیا سفر کا پروگرام ہے معلوم کرایا جائے۔ سفر کا پروگرام معلوم کرنے کے لیے حضور نے بھی بھیجا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک مقام پر جہاں پر پانی ہوتا، کنواں ہوتا، بوڑی پانی کی سہولت، تو قافلے والے عموماً ایسی جگہ پر رکتے جہاں پانی کی سہولت ہوتی، تو اپنے مشکیزیں بھر لیتے، نہا لیتے، دھو لیتے اور کپڑے دھو لیتے اور سب جو کام ہوتا وہاں کر لیا کرتی تھی۔ تو جہاں بوڑیاں ہوتی وہاں پر گاؤں کے قریب کے گاؤں کی عورتیں اور ان کے مرد آ کر ایسے وقت مزدوری کر لیتے، پانی پلانے کی مزدوری، کھانے کی مزدوری اور خدمتوں کی مزدوری کر لیتے، جانوروں کو چرا دیتے، اس طرح ان کی آمدنی ہو جاتی۔ تو گاؤں والوں کو علم رہتا تھا کہ کب کون سا قافلہ یہ بوڑی پہ آنے والا ہے، کیونکہ ان کو مزدوری کرنا ہوتا تھا وہاں پر، تو وہ پہلے سے اس کی خبر رکھتے تھے۔ تو ابو سفیان کے جاسوس نے وہاں آ کر لوگوں سے پوچھا کیا یہاں پر کوئی آدمی آیا تھا، یعنی نبی کے جاسوس کو معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ کوئی پہنچا تھا۔ تو گاؤں کی عورتوں نے کہا کہ نہیں، کوئی نہیں آیا یہاں پر۔ پھر اس نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ بھئی کوئی صاحب آئے تھے، اپنے اونٹ کو پانی پلا کے چلے گئے۔ تو ابو سفیان بہت ہوشیار آدمی تھا، اس کا جو جاسوس تھا وہ بھی بہت ذہین آدمی تھا، وہ وہاں پر اترا اور جس رستے سے یہ اونٹ واپس گیا تھا اس رستے پہ دیکھا کہ مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں، تو مینگنیاں تو ہوتی ہیں، جانور چلتے چلتے ہکتے ہوئے جاتے ہیں، تو مینگنیاں پڑی ہوئی تھی۔ تو ابو سفیان کے جاسوس نے اپنے تلوار اس پر مارا، نیزہ مارا، مار کے توڑا، اور جب وہ مینگنیاں ٹوٹی تو دیکھا اس میں ہے کیا، تو کھجور کی گٹھلیاں تھیں۔ تو اس نے فوراً اپنا سفر واپس کیا اور جا کر ابو سفیان کو اطلاع دیا تم سے پہلے نبی کا جاسوس خبر لے کر جا چکا ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جاسوس تم سے پہلے خبر لے کر جا چکا ہے کہ تم کب پہنچنے والے ہو بدر پر، یہ خبر لے کر جا چکا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا، وہ بھی بہت ہوشیار آدمی تھا، اس نے کہا خاموش معلوم کرنا چاہیے کہ کیا خبر ہے۔ تو کنویں کے پاس دو عورتوں کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ ایک عورت کہہ رہی تھی کہ بھئی میرے پیسے آخر کب لوٹائے گی، تو کیوں پریشان کر رہی ہے مجھے؟ تو دوسری عورت نے کہا بہن تھوڑا صبر کر لے، ابھی ابو سفیان کا قافلہ آئے گا تو میں محنت کر کے تیرے پیسے واپس کر دوں۔ تو اس نے خاموشی سے جا کر حضور کو اطلاع کر دی کہ ابو سفیان کا قافلہ پیر کے دن آنے والا ہے یہاں پر۔ وہ حضور کو بھی اطلاع ہوگی، حضور نے اسی اعتبار سے منصوبہ بنایا اس کو روکنے کا۔ لیکن جب ابو سفیان کو بھی اطلاع ہو گئی کہ اللہ کے نبی جاسوسی کروا رہے ہیں اطراف میں، تو اس نے فوراً اپنا راستہ تبدیل کر دیا، اور جو عام راستے سے آیا جایا کرتے تھے مکے کو، وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے نکل گیا اور مکہ پہنچ گیا خیریت عافیت سے۔ جب اس دن تک نہیں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان فرما دیا کہ وہ راستہ بدل دیا ہے اور اب اس راستے سے نہیں آئے گا۔ ایک منصوبہ بنایا تھا، بظاہر اور دیکھنے کے اعتبار سے فیل ہو گیا منصوبہ، لیکن اللہ رب العزت نے حضور کو اس کام کے لیے حکم دیا تھا، اور جب حکم دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ دیکھیے دو حکم ہیں آپ کے لیے، یا تو ابو سفیان کے قافلے کو روک لے اور اسلحہ ضبط کر لے، اس میں اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، یا نہیں تو پھر دوسری صورتحال پیش آئے گی، وہ یہ کہ مقابلہ کرنا پڑے گا ان لوگوں کے ساتھ، تو اس مقابلے میں اللہ آپ کو فتح دے گا۔ دونوں صورتحال نبی کو بتا دی تھی، یا اس میں فتح ملے گی یا اس میں فتح ملے گی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو میں سے ایک میں تو ہم ہار گئے اور فیل ہو گئے، تو دوسرا ہی باقی ہے جس میں فتح پکی ہے، اس میں یقینی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ نبی کو خبر دے دی کہ یہ دو کوششیں کرو، کسی ایک میں آپ کو فتح حاصل ہوگی یقینی طور پر، ہمارا فیصلہ ہے۔ تو نبی کا ایک میں ہار گئے تو دوسرے کی فتح یقینی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کا یقین بنا ہوا تھا، آپ کو 100% اطمینان تھا کہ اب جو دوسرا کام کرنا ہے وہ ہمارے حق میں ہے۔ ابو سفیان بھی چلے گئے۔ مجھے آپ کو یہاں جو بات بتانی تھی واقعہ تفصیل سے اس لیے سنایا کہ چھٹیوں کا سیزن ہے، بہت سارے بچے ہیں، سیرت کا ایک واقعہ سمجھیں گے اور سنیں گے، معلوم ہوگا کیسے کیسے حالات سے نبی گزرے اور کیا کیا کرنا پڑا اسلام کے واسطے کوششیں۔ مجھے یہاں کا جو نقطہ سنانا ہے وہ یہ ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساتھیوں کو بٹھایا جن کو لے کے گئے تھے قافلہ روکنے کے لیے، ان سے کہا کہ دیکھو اللہ نے مجھے جو وحی دی تھی اس میں دو باتیں فرمائی تھی، ایک یہ کہ یا تو یہ قافلے کو روک لو عیر، یا پھر نفیر، مقابلے والا ایک راستہ ہے، ایک یہ راستہ ہے، تم دونوں کوششیں کرو، اللہ دو میں سے کسی ایک میں غلبہ دے گا، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، یہ میرے اوپر وحی آئی ہے، یہ قرآن ہے، سنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا اس میں تو ہم ہار گئے ہیں، اس میں ہماری فتح ہے، اب کون کون میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے مقابلے کے لیے، کیونکہ مقابلہ بھی طے تھا۔ ابو سفیان نے یہ خبر بھیج دی تھی اس جاسوس کی اطلاع کے ساتھ ہی کہ مکے والوں سے کہہ دو کہ تمہارا سارا مال خطرے میں پڑ گیا ہے اور تمہارا دشمن اس کو چھیننے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ جب یہ بات ابو جہل کو مکہ مکرمہ میں پہنچی تو ابو جہل کا خون کھولا، اور ابو جہل نے وہاں بہت زبردست اعلان کروایا، اور مکے کے جتنے بڑے بڑے سومار تھے اور بڑے بڑے پہلوان تھے، بڑے بڑے دادا قسم کے لوگ تھے، سرداری کرتے تھے، ان کی ریاست چلتی تھی، ان کا زور چلتا تھا، ویسے سارے لوگوں کو جمع کیا، 70 مکے کے سرداروں کو اکٹھا کیا ابو جہل نے، مکے کے 70 سرداروں کو اکٹھا کیا جن کی ہوا تھی قبیلوں پر، جن کی آواز پر لوگ ٹوٹ پڑتے تھے، ان کو جمع کیا، ان کے سامنے رکھا کہ دیکھو ہمارا مال لوٹا جانے والا ہے، ہم کو حفاظت کے لیے پہنچنا ہے، ابو سفیان نے ہمیں مدد کے لیے بلایا ہے۔ تو سب لوگوں کا خون کھولا اور سب لوگ تیار ہو گئے، سب عورتیں بھی تیار ہو گئی، اور مکے کی عورتیں بہادری کے اشعار پڑھ پڑھ کے
ان کا جوش بڑھا رہے تھے۔ مکے والے جب جنگیں کرتے تھے تو عورتوں کو ساتھ لے جاتے تھے، تھوڑی عورتیں جاتی تھیں، وہ تھوڑی عورتیں کیا کرتی تھیں، وہ شاعرات ہوتی تھیں، وہ شعر پڑھتے تھے اور گیت گاتے تھے، ایسے گیت گاتے تھے کہ ان لوگوں کو ہمت آئے، لڑنے والوں کو، اور جب دیکھتے کہ ہمت ہار رہے ہیں تو ایسے گیت گاتے تھے جس میں ان کو تانے دیتی تھی کہ عورتیں کہ چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تم کیا مقابلہ کرنے والے ہیں، ہم کو ہٹو، میدان دو ہمارے ہاتھ میں، ہم بتا دیں گے، یہ کر دیں گے۔ تو ان کے غیرت کو للکارتے تھے، تو وہ لوگ پھر سے ہمت کر کے گھستے تھے۔ یہ مکے والوں کا ایک اسلحہ تھا، یہ بھی ان کی ایک جنگی حکمت ہوتی تھی۔ تو ایسی عورتیں آئیں اور خوب چڑھانا شروع کی مکے والوں کو، تو بہت بڑا قافلہ تیار ہوا، اور یہ قافلہ 900 آدمیوں پر مشتمل مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینے کے قریب بدر کے مقام پر آ کر ٹھہر گیا۔ یہ تو آسمانی منصوبہ تھا، نبی کو پہلے ہی سے خبر تھی، یہ نہیں ہوگا تو وہ ہونے والا ہے، اس کی خبر تھی۔ تو حضور نے فرمایا بھائی وہاں آ گیا ہے قافلہ یا پہنچ رہا ہوگا، ہم کو آگے بڑھ کے کہیں روک کے وہی مقابلہ کر لینا چاہیے ان کا، کیونکہ بستیوں میں مقابلہ نہیں ہوتا، بستیوں میں ہوتا ہے تو عورتوں کو، بچوں کو، کھیتیوں کو، کاروبار کو نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے عرب کے لوگ مقابلے کے لیے بستی سے بہت آگے نکل کے ٹھہرتے تھے مقابلہ کرنے کے واسطے۔ تو یہ لوگ کہنے لگے، یہ کون تھے؟ یہ انصار، مدینے والے۔ تو اس میں جو مکے والے تھے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے چلیے ہم تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بتاؤ چلنے کے لیے تیار ہو؟ تو پھر ایک مہاجر کھڑے ہوئے مکے والے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دے دیجئے، بس ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کون کون میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے؟ یہ مناسب ہے، نہیں چلو گے نہیں چلو گے؟ پھر ایک مہاجر کھڑے ہوئے، ظاہر ہے کہ مہاجرین کا تو دل دکھا ہوا تھا، اور مہاجرین تو گھر سے بے گھر تھے، وہ تو کہتے کہ مرتا کیا نہ کرتا، وہ تو خود محروم تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان سے تو انتقام لینا ہی لینا ہے۔ تو مکے والوں کا بار بار تیار ہو جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی نہیں ہو رہا تھا۔ حضور پھر پوچھتے پھر پوچھتے پھر پوچھتے، تو انصار نے سوچا کہ کیا بات ہے، اتنی دفعہ جواب ہو رہا، ہم سب کی طرف سے ہی ہے وہ جواب، لیکن حضور پھر پوچھ رہے۔ تو حضرت سعد جو انصار کے سردار تھے، ان کے ذہن میں بات آئی کہ کچھ راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان لوگوں کی بات پر ارادہ نہیں فرمائیں گے، ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہم سے کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بار بار سوال کیوں ہو رہا ہے، ہم نے اپنی نادانی سے، ناسمجھی سے، آپ کو نہیں پہچاننے کی وجہ سے، اسلام کو نہیں جاننے کی وجہ سے، جس دن ہم ایمان لائے تھے اس دن ہم نے آپ سے شرط رکھی تھی کہ ہم جا کر کسی سے نہیں لڑیں گے، اور کوئی آ کر لڑے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ کو شاید یہ شرط رکاوٹ بن رہی ہے اور آپ ہم سے سننا چاہتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ارادہ ہے۔ تو اللہ کے رسول جب تو ہم کلمہ پڑھے تھے، نہ آپ کو پہچانے تھے، نہ اسلام کو پہچانے تھے، نہ آپ کے مقام کو پہچانے تھے، اب تو ہم آپ کو حقیقی اعتبار سے نبی مانتے ہیں، نبوت کے مقام کو جانتے ہیں، اس لیے وہ بات ختم، وہ معاہدہ ختم، وہ شرط ختم۔ آپ یقین مانیے اللہ کے رسول، آپ حکم دے دیجئے، جہاں تک جانے کے لیے حکم دیں گے ہم وہاں تک پہنچیں گے، اور خدا کی قسم اگر آپ آگ کے سمندر میں کودنے کے لیے کہیں تو ہم انصار آگ کے سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ تو حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کھڑے ہو گئے، کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، چلو تیار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دو چیزیں سمجھنے کی ہیں، ایک تو یہ کہ معاہدے کا احترام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کتنا تھا، وہ لوگ بھول گئے جنہوں نے عہد کیا تھا کہ ہمارا کوئی معاہدہ ہے، لیکن نبی اس معاہدے کو نہیں بھولے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو کہیں تو کرو، یہ ایمان بنا تھا صحابہ کا۔ خدا کی قسم اللہ کے رسول آگ کے دریا میں کودنے کے لیے فرمائیں تو ہم اس میں بھی کودیں گے اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ ہے ایمان اور یہ ہے اسلام۔ اللہ کرے کہ ہمیں اسلام کی حقیقت سمجھ میں آ جائے، اور اللہ کرے کہ ہم نبی کے نبوت کے مقام کو سمجھنے والے بن جائیں کہ اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر
کہنا ماننے اور اطاعت کرنے کے واسطے نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہے. وہ اللہ کے خلیفہ ہیں, زمین پر اللہ کے نائب ہیں. وہ جو حکم دے تو ہمیں کرنا ہے, اور وہ جو حکم نہ دے تو ہمیں رک جانا ہے. وہ جو اذن دیں تو قیام ہے, وہ جو اذن دیں تو قعود ہے. بنا ان کی مرضی پاک کے نہ قیام ہے نہ قعود ہے. اللہ ہمارے ایمان و یقین کو درست فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.